لوگ وقت کی طرح ہوتے ہیں اور وقت سے امید نہیں رکھی جاتی۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ کون ہے اس زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ کون ہے اس جہاں میں جسے دھوکہ نہ ملا ہو، شاید وہی ہے ایماندار جسے موقع نہ ملا ہو۔ کچھ لوگوں کو دھوکہ نہ ملا ہو، سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ کون ہے اس جہاں میں جسے دھوکہ نہ ملا ہو، شاید وہی ہے ایماندار جسے موقع نہ ملا ہو۔ کچھ لوگوں کو ان کی اوقات سے بڑھ کر عزت اور محبت دینے سے انسان اپنی قدر و قیمت اور اہمیت کھو دیتا ہے۔ انسان تو بہت معصوم پیدا ہوتا ہے، ان کی اوقات سے بڑھ کر عزت اور محبت دینے سے انسان اپنی قدر و قیمت اور اہمیت کھو دیتا ہے۔ انسان تو بہت معصوم پیدا ہوتا ہے، دنیا داری تو اسے دنیا کے لوگ سکھاتے ہیں۔ دنیا کو صرف 3 لوگ ہی پسند ہیں، ایک وہ جو دنیا سے چلا گیا، دوسرا وہ جو بھی پیدا نہیں ہوا، تیسرا وہ جو کبھی اس سے ملے نہیں، باقی سب بیکار۔ عزت کی توقع ہمیشہ عزت دار لوگوں سے ہی رکھو۔ جن کے پاس خود عزت نہ ہو وہ دوسروں کو کیا عزت دیں گے؟ ہمارے معاشرہ میں نفرت کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبت کو یتیموں کی طرح۔ کو کیا عزت دیں گے؟ ہمارے معاشرہ میں نفرت کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبت کو یتیموں کی طرح۔ لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب نہ بنے، ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز نہ بتائیں، دوسروں کے لیے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں، کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور احترام کرنا کم کر دیتے ہیں۔ صرف اللہ پاک کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا۔ When someone hurts you for the صرف اللہ پاک کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پر تنہا نہیں کیا جاتا۔ رشتے کی قدر کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی احساس کرواتے کرواتے تھک جائے۔ تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ اگر جانتے تو یوں لوگوں کی زندگیاں جیرن نہ کرتے۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی، زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی اور کسی کے بغیر بھی، بس جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ دنیا میں سب جاتی ہے، کسی کے ساتھ جیرن نہ کرتے۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی، زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی اور کسی کے بغیر بھی، بس جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پاکیزہ پودا بھروسے کا ہوتا ہے، جو کہ مٹی میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ سر پر دنیا میں سب سے پاکیزہ پودا بھروسے کا ہوتا ہے، جو کہ مٹی میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ میں اپنے گناہ اور یوسف کی بے گناہی کا اعتراف کرتی ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے، سب جانتے ہیں یوسف بے گناہ ہے، تو پھر چھپا کیوں رہی ہے؟ یوسف بے گناہ ہے۔ ہاں، یوسف بے گناہ ہے۔ حضور تشریف فرما۔ اور آپ نے آمون ہوتب سوم کا دیا ہوا ہدیہ میری گردن میں ڈالا تھا،
تم ایک دن بلند مقام پاؤ گے، دنیاوی مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی اور مانوی مقام و منزلت کے لحاظ سے بھی۔ زنانیہ ٹیپس جناب یوزار سیف کی اس قدر تعریف کرنے پر حق بجانب تھے۔ یہ واقعی بہت حسین ہے۔ درود ہو ہمارے شجاع و دلیر نگہبانوں اور محافظوں پر۔ یوسف یوسف یوسف، منزہ ہے وہ خدا کہ جس نے ایک غلام کو اس کی اطاعت کے باعث پورے مصر کا مالک و مختار بنا دیا اور صاحبان قدرت و ثروت کو ان کے گناہوں کے باعث ذلیل و خوار کر دیا۔ خداوند فرماتا ہے، زلیخا بہت تکلیفیں اٹھا چکی اور اپنی خطاؤں کی تلافی بھی کر چکی۔ اب وہ ایک با ایمان اور یکدب پرست عورت ہے یوسف، اس کی دلجوئی کرو اور اسے اپنی زوجیت میں لے لو کہ اس کے حق میں کی جانے والی تمہاری دعاؤں کو حق تعالی مستجاب کرے گا۔ تمہارا کام دعا کرنا اور طلب کرنا ہے، قبول کرنا اور عطا کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہو چکی ہیں، اگر یہ جوان و خوبرو ہو جائیں تو کیا پھر ایمان لے آئیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے، البتہ میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ جس دن مردے زندہ ہونے لگے اور تاریکی نور ہو جائے گی تو زلیخا بھی جوان ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ یوزار صرف یہ بھی کر دکھائے گا۔ مجھے یقین ہے۔
पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो युजारसिफ के पास जा रहा हूं। अब मैं मस्जिद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खूफू, खुश आमदीद। बानो, बानो जुलेखा, बानो, आंखें खोलो जुलेखा, उठिए बानो, जुलेखा, बानो, बानो। ये नाकाबिले यकीन है, खुदा ऐसी इनायत किसी किसी पर करता है। बानो, आपको मुबारक हो। खुशी है कि आपको दोबारा जवानी और खूबसूरती मिल गई। मैं दीदा। बानो, मुझे हैरत है कि आप उनकी आमद पर शुरू ही में मुतवज्जा क्यों नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी उनकी आमद का पता नहीं चला। लेकिन बानो, पहले तो आप दूर ही से उनकी बू महसूस कर लिया करती थीं। आज वो आपके पास आए थे लेकिन आपको उनकी आमद का एहसास ही नहीं हुआ। उस वक्त मेरा माबूद तो माशूक यूसुफ था, लेकिन अब मुझे कहीं बेहतर माबूद परस्तिश के लिए मिल गया है। आप दोनों ने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की? की थी, तुम्हें सुनाई नहीं थी। फिलहाल उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उन्हें इस वक्त तन्हाई की ज़रूरत है। खादमाओं को भी बाहर बुलवा लें। उनकी मौजूदगी ज़ुलेखा की खलवत में खलल पैदा करेगी।